کے حوالے کر دیا جاتا. تو یہ بیانیہ جھوٹ پہ مبنی تھا. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ اور نشانی. ان کا ایک سانس جو اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا معجزہ ہے؟ تیرا ہر سانس احتیاج پہ مبنی ہے، تو محتاج ہے. اپنے خالق اور مالک کو تو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام ان کو فرما دیجئے میں تمہیں کوئی معجزے اور کرامات اور نشانیاں دکھانے کے لیے نہیں آیا. میرے دستے قدرت میں یہ باتیں نہیں ہیں. تمہاری روزی رزق بڑھانے گھٹانے کے لیے میں نہیں آیا. تمہاری زندگیاں بڑھانے گھٹانے کے لیے میں نہیں آیا دنیا میں. یہ میرے رب کے دستے قدرت میں ہے. یہ بیانیہ ہی تمہارا جھوٹ پہ مبنی ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر ویران ہے، تمہارے اندر کے موسموں میں خدا ہے. تمہاری بصیرتیں اور سماعتیں ان کو دماغ لگ گیا ہے. سم بکم لا یرجعون. کیا ہو گیا حضرت انسان کو؟ اتنے خزانوں کا اس کو اللہ نے مالک بنایا، اتنے اختیارات اس کو دیے، اتنی حسین دنیا عطا کی، اتنے پیارے رشتے عطا کیے، یہ روانیاں عطا کی، یہ ترتیبیں اور یہ مزاج اور ذائقے عطا کیے اللہ نے. اور کس معجزے کی بات کر؟ تو میرے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما دیجیے کہ یہ میرے رب کے دستے قدرت میں ہے. میں نے کوئی خدائی کا دعویٰ تو نہیں کر کے آیا دنیا میں. میں کوئی دروغہ نہیں ہوں تمہارے کروں گا. میں تو اپنے رب کا پیغام لے کر تم پر آیا ہوں، اور میں تم پر دکھ کرنے کے لیے آیا ہوں. تم مجھے پریشان کرتے ہو. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. میں کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں. تمہارے جو کرتوت ہیں، تمہاری یہ جو طرز حیات ہے، اس کا انجام بہت خوفناک اور المناک ہے. کدھر گئے تمہارے باپ دادا اور جد امجد؟ کدھر گئے وہ محل چبارے؟ اے پل بھر کے مسافر، مجھے تو میرے رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے نمبر کے انتظار میں ہے. تجھ پہ بہت زیادہ قیامت ٹوٹنے والی ہے. تو میں تو تم پہ دکھ کر رہا ہوں، تمہیں ان وحشتوں سے، ان دکھوں سے بچانے کے لیے میں آیا ہوں. انا نذیرم، انا نذیرم مبین. ساری شہادتوں کے ساتھ ساری کائنات شہادتیں دے رہی ہے. صبح شام تمہارے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں، تمہیں سلامتیوں کی طرف بلاتا ہوں، تم سے کوئی اجرت بھی نہیں لیتا. اے میری قوم، میرا وجود تو سراپا اعجاز ہے تمہارے لیے. تم کن بدبختیوں کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی امت کو بچا رہے ہیں.
اور آج کا انسان آپ علیہ السلام کا دل دکھا رہا ہے. اولم یکفہم من انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کیا میرا وجود تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا میں کھلی دلیلوں کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہوں؟ یہ جو نبوت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ جو کھلی نشانیاں مجھے اللہ نے دی، تم کس معجزے کی بات کرتے ہو؟ ساری کائنات اس پر گواہی دے رہی ہے، تم پھر بھی شک میں پڑے ہوئے ہو. اللہ پاک کا یہ کلام اور یہ قرآن اور یہ نزول، اس سے بڑھ کے اور کون سا معجزہ ہو سکتا؟ تمہاری طرز حیات اور تمہاری زندگیوں کا ہر ذرے کی آگاہی دے رہا ہے. یہ ہر حاجات تم پہ اٹھا رہا ہے، تمہیں وحشتوں سے بچا رہا ہے، تمہیں درندگیوں سے بچا رہا ہے. تم ایسی مصیبتوں میں پھنستے جا رہے ہو، دستے جا رہے ہو. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. اللہ کا یہ نزول، اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ حسن جماعت، ہر حجاب جو تم سے اٹھایا جا رہا ہے، تمہیں حقیقتوں سے بھی آشنا کیا جا رہا ہے. تمہاری اتنی بدبختیاں ہیں، پھر بھی تم اپنی ٹیڑھی چالوں کے، اپنی بدبختیوں کے، اپنے برے کرداروں کی وجہ سے اس بھیانک دنیا کی طرف جا رہے ہو جس کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوگا. ان فی ذلک لرحمۃ وذکر لقوم یؤمنون. اگر تم ان بت خانوں کو چھوڑ دو، خدا پر حق کی عظمت کو مان لو. تمہیں اللہ جل شانہ حیات جاویدہ عطا فرمائے. یہ جو طرز حیات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ان بت خانوں سے تمہیں نجات دلا رہا ہوں، اللہ جل شانہ کی عظمت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں. اس میں تو سلامتی ہی سلامتیاں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں. اے انسان، تیرے لیے وہ روانیاں ہیں جو تجھے سکھ چین کی دنیا کی طرف لے کر جاتی. اپنے لیے کن مصیبتوں کی طرف تو رواں ہے؟ سارے اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں نے انسان کو سلامتیوں کی دعوت دی، اور میں بھی تمہیں سلامتیوں کی طرف بلا رہا ہوں. ان فی ذلک رحمت، یہ وہ حسین راستے ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. ہر دکھ اور تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر خوف و غم سے
تمہیں نجات دلاتے ہیں اور تمہیں ان حسین راستوں سے آگاہی کرتے ہیں جو پر نور ہے ساری رنگینیوں سے اور سدا بہار ہے. ہر وہ قدم جو اللہ کی بارگاہ کی طرف اٹھتا ہے وہ پر نور ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں سے. اس میں حیات ہے, اس میں عافیت ہے. تم مخلوق سے امیدیں رکھتے ہو, اس مشرک خواب کے پاس رکھا کیا ہے؟ یہ تو خود محتاج ہے. اسے تو خود نہیں پتا میری صبح کدھر ہے, میری شام کدھر ہے. صبح کو آکڑ رہا ہوتا ہے, شام کو جنازہ نکل جاتا ہے. ایسی مخلوق جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تم ان سے امیدیں لگا بیٹھے ہو. تم بھٹک گئے ہو, تم گہری گمراہی میں پہنچ گئے. لوٹ کے گھر کو آ جاؤ, یہ درندگیاں تمہیں چیر پھاڑ دیں گی. انا نذیر مبین, میں تو آپ کو کھلی نشانیوں اور روشنیوں کے ساتھ ان تاریکیوں سے نکال رہا ہوں. تم تاریکیوں میں دستے چلے جا رہے ہو. وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, وہ قوم جس نے اپنے رب کی عظمت کو قبول کیا, صاحب ایمان ہوئی, صاحب افتخار ہوئی اور سدا بہار ہوئی. اپنے رب کی اور سکھ چین کی دنیا میں جا پہنچی. اللہ نے ان کو زندہ جاوید کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمانا, اللہ ہماری خطائیں معاف فرمانا, اللہ ہم سے درگزر فرمانا. اللہ اس قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا.